وہ آج کل 2-4 کلپ میرے پاس ہیں، ایک نوجوان مزارات پہ جا کے انٹرویو لیتا ہے ان کے نا، جو یہ بیٹھے ہوئے علی کا ملنگ بنا ہوا ہے، کوئی قلندر بنا ہوا ہے. ایک سے پوچھا تمہیں نماز کتنی، فجر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کہتا ہے ہم تو وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ ملا کی نماز اور ہوتی ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے. ملا کی نماز، یہ نماز میرے نبی نے تعلیم فرمائی ہے، یہ صحابہ کرام نے پڑھی ہے نماز، جو ہم جس کو وہ کہہ رہے ہیں ملا، حقارت کے ساتھ ملا کی نماز. اس کی حشر اتنا خراب ہوگا آخرت کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ ذلیل و رسوا ہوں گے. ان خبیثوں نے ہمارے مزارات پہ قبضے کر کے اہل سنت کو بدنام کر دیا ہے. ان جعلی پیروں نے، ان کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ کو سنبھلنا ہوگا اور ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. ان کا سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مزارات پہ ڈھول بجا رہے ہیں صاحب، دھمال ہو رہے ہیں، ایک عورت بیچ میں بال گھما کے گھوم رہی ہے. یہ سنیت ہے، حرام ہے یہ. اگر کوئی مجھے کہتا نہیں مفتی صاحب دیکھیں نا، وہ تو حال چڑھا ہوا ہے اس وقت. اب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا. اپنی سگی بہن کو بھیج سکتے ہیں آپ وہاں پر؟ بولیے. اگر آپ کی بہن کہے بھائی مجھے حال چڑھ رہا ہے، میں تو یہاں پہ میں بھی گھوموں گی، گھومنے دیں گے آپ اپنی زوجہ کو، اپنی والدہ کو؟ کوئی حال وال نہیں ہوتا. ابھی سوئی چبو دو گردن کے اندر، سارا حال ختم ہو جائے گا. کمبختوں کا بہانے بنا رکھے، مذاق بنا رکھا ہے ہمارے دین اسلام کو. اور ہمارے نوجوان ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کے قرب کے خواب دیکھ رہے ہیں. میں خدا کی قسم کھا سکتا ہوں ایسے جعلی لوگوں کے پاس آپ 100 سال بھی بیٹھیں، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور اگر دنیاوی فائدہ ہوگا، یاد رکھیں وہ اللہ کے ازلی فیصلے سے ہوگا. وہ اللہ نے پہلے ازل سے فیصلہ کیا. ان جاہلوں کے پاس کیا کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیا دیں گے آپ کو؟ جو شریعت پہ نہ چلے، جو نبی کی نہ مانے، وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس کے پاس آپ؟ اہل علم کے پاس آئیں، صاحب تقوی لوگوں کے پاس آئیں، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو خوبصورت ہو، جن کی گفتگو سے علم دین میں اضافہ ہو، جن کو دیکھیں تو آپ کو آخرت یاد آ جائے. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، دیکھیں تو مدر سسٹر ایک کرنا یاد آ جائے، گندی گندی گالیاں آپ کے زبان پہ بھی نکل آئیں، عورتیں بیٹھی ہوں، جفی والی سرکار جفیاں دے رہے ہیں، فیض جاری کر رہے ہیں سینے سے لگا کے پیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ٹائم میں جس طریقے سے مجاوروں نے مزاروں پر قبضہ کر لیا ہے، اپنا دھندا شروع کیا ہے، وہ کسی مسلمان کے نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر دن مجاوروں کی گنڈا گردی اور ان کی شریعت کے خلاف بے باکی اور الٹی سیدھی باتیں ان کی ظاہر ہو رہی ہیں. لگاتار ان کی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے گرفت میں آ رہی ہیں. ہر کوئی، ہر شخص ان کی حقیقت کو جاننا اور پہچاننا شروع کر دیا ہے. ان مجاوروں کو جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں کہ نماز تو مولویوں کی ہے، نماز تو ملاؤں کی ہے، ہم تو بابا ہیں، ہم تو گدی نشین ہیں، ہم تو یہاں کے مجاور ہیں، ہم تو قطب ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں اپنے لیے وہ. اور یہی نہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری نماز یہاں پہ نہیں بلکہ مکہ اور مدینہ میں ہویا کرتی ہے، کعبہ شریف کے سائے میں ہوتی ہے ہماری نماز. یہ جاہل مجاور کھاتے تو ہندوستان کے ہیں اور نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو مکہ کے سائے میں ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو مارنا چاہیے، ایسی پٹائی کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جاؤ تم کھانا وہیں پہ کھانے جاؤ جہاں تم نماز پڑھنے جاتے ہو. یہ لوگ باقاعدہ علم والے اور مولانا لوگوں کی توہین کرتے ہیں، علماء کرام کی توہین کرتے ہیں، ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی مولوی کو حقارت اور ذلت کی نگاہ سے مولویہ کہہ دیا تو وہ شخص کافر ہو گیا. جی ہاں، بالکل آپ نے بات صحیح سنی کہ وہ شخص کافر ہو گیا. جس نے کسی عالم دین کی، جس نے کسی مولوی یا مولانا کی حقارت اور ذلت کی نگاہ سے مولویہ کہہ دیا تو وہ شخص اپنے ایمان سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. لیکن ان مجاوروں کے اندر اتنی جرات پیدا ہو گئی، یہ اتنا بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو ملاؤں کی ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر کہتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم دین ہوتے ہیں انہیں معرفت کے بارے میں کوئی چیز معلومات نہیں ہوتی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بغیر علم دین کے کسی کو معرفت کا مقام نہیں حاصل ہو سکتا ہے. یہ اور بات ہے کسی کو کسبی علم حاصل ہوتا ہے اور کسی کو وہابی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے. لیکن بغیر علم دین حاصل کیے یہ معرفت ملنا ناممکن ہے. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی جائیں
مزارات پہ جائیں، کسی بھی اولیاء کرام کے مزار پہ جائیں تو ان مجاوروں سے بچ کے رہیں، کیونکہ آپ کے سروں پہ چادر رکھ کے 500 روپے، 1000 روپے، 11,000 روپے لوٹ لیا کرتے ہیں۔ وہ مزار پہ نہیں لگتا ہے، وہ سارا کا سارا ان لوگوں کی جیب میں جاتا ہے، ان لوگوں کے اولاد لوگ کھاتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے گا، آپ کو کتنی اچھی لگی ہماری ویڈیو۔ اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ، ہر ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ میں مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔